اب ہماری محفل تھوڑی بہت اختتام کو پہنچ رہی ہے، لیکن ایک بہت خوبصورت غزل ہے جو میں ڈاکٹر غزالہ سے کہوں گی کہ وہ ضرور اس غزل کو پڑھیں، کیونکہ ان کی آواز اور ان کا تلفظ ہم سب کو بہت پسند آئے گا، اور میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا اور اس غزل کے بارے میں اور اس کے ساتھ رئیس احمد امروی کے بارے میں کچھ اور فرمائیں۔ شکریہ ماہین، وہی حال ہے کہ کہتے رہیے، اچھا لگتا ہے، تعریف آپ نے کی، بڑی خوشی ہوئی۔ بہرحال یہ غالب صاحب فرما گئے ہیں کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ بات شعر و شاعری کی بھی ہو یا محفل شعر و سخن کی ہو، کورونا کے بغیر کچھ ادھوری سی لگتی ہیں ساری باتیں۔ کچھ تو ماہین نے اس کا ذکر کر دیا، لیکن ویسے رئیس امروی صاحب کے تو وہ کیا ما بعد الطبیعت، جو کافی مشکل لفظ ہے، میٹافزکس جو ان کا وہ تھا، تو وہ بھی کچھ کبھی کہتے ہیں لوگ کہ شاعر کچھ اس قسم کے شعر کہہ دیتے ہیں کہ جو لگتا ہے کہ الہامی، کچھ شاعر حضرات بعض دفعہ اس طرح کے شعر کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ الہامی شاعری ہے، یعنی جس میں آنے والے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً آج کل جیسے بشیر بدر صاحب کی وہ غزل جس میں انہوں نے کہا ہے نا کہ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے یہاں فاصلے سے ملا کرو۔ تو اس بہت کورونا کے سلسلے میں وہ بہت اس کا ذکر ہوا، بہت پاپولر ہے، اور پچھلے پروگرام میں کسی نے وہ سنائی بھی تھی۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے، میرا اپنا خیال یہ کہ رئیس امروی صاحب کو بھی کورونا کے کورونیشن سے پہلے اس کی کچھ بھنک پڑ گئی تھی کہ کچھ ایسا واقعہ ہونے والا ہے، کیونکہ وہ ان کی ماں بعد طبیعت جو تھی وہ کام آئی ہوگی اس میں۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، ذرا غور فرمائیے۔ رئیس امروی صاحب کہہ رہے ہیں، غم فراق کا تنہا علاج دوری ہے، غم فراق کا تنہا علاج دوری ہے، دل حزین یہ کنارہ کشی ضروری ہے۔ یہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے نا۔ غم فراق کا تنہا علاج دوری ہے، دل حزین یہ کنارہ کشی ضروری ہے، جمال دوست کی جانب کشش ہے عین شعور، جمال دوست کی جانب کشش ہے عین شعور، رہا گریز تو وہ جذب لاشعوری ہے، رہا گریز تو وہ جذب لاشعوری ہے۔ اور یہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ اس میں انہوں نے عبور کا لفظ استعمال کیا دو مختلف معنوں میں، ایک ہی مصرے میں دو جگہ ہے اور دو مختلف معنوں میں۔ ابھی سکون ہے ابھی قلزم حوادث کو، ابھی سکون ہے ابھی قلزم حوادث کو، عبور کر کہ یہ دور سکون عبوری ہے۔ ایک عبور کا مطلب ہے کہ آپ پار کریں، کراس کریں، اور ایک عبوری یعنی انٹرم، وقتی، عارضی۔ تو دو ایک ہی لفظ کو دو معنی میں ایک ہی مصرے میں استعمال کیا، بہت خوبصورت۔ پھر پڑھیے۔ ابھی سکون ہے ابھی قلزم حوادث کو، ابھی سکون ہے ابھی قلزم حوادث کو، عبور کر کہ یہ دور سکون عبوری ہے، عبور کر کے یہ دور سکون عبوری ہے۔ غم فراق میں اب تک نصیب ہو نہ سکا، غم فراق میں اب تک نصیب ہو نہ سکا، نشاط وصل میں جو کرب ناصبوری ہے، نشاط وصل میں جو کرب ناصبوری ہے، شمیم گل قفس گل سے کر بھی جا پرواز، شمیم گل قفس گل سے کر بھی جا پرواز، سبک روی ہو تو عزم سفر ضروری ہے، سبک روی ہو تو عزم سفر ضروری ہے، ابل رہا ہے اندھیروں سے سیل جلوہ و رنگ، ابل رہا ہے اندھیروں سے سیل جلوہ و رنگ، کھلا کہ ظلمت غم کا علاج نوری ہے، کھلا کہ ظلمت غم کا علاج نوری ہے۔ اور جناب مقطع یہ ہے کہ یہ معجزہ کہ ہر ایک عہد کی ہوئی تکمیل، یہ معجزہ کہ ہر ایک عہد کی ہوئی تکمیل، یہ سانحہ کہ ہر ایک داستاں ادھوری ہے، یہ سانحہ کہ ہر ایک داستاں ادھوری ہے، غم فراق کا تنہا علاج دوری ہے، دل حزین یہ کنارہ کشی ضروری ہے۔
تو خواتین حضرات سوشل ڈسٹینسنگ کو جاری رکھیے. بہت اچھے بہت اچھے. بہت خوبصورت. بہت بالکل صحیح موقع پہ آپ نے صحیح اینڈنگ کی ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی, اور بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے پڑھا. اب میں اس موقع پر ڈاکٹر غزالہ سے کہوں گی کہ اگر آپ پڑھ سکیں تو ایک اور. تو میں کہاں سے پڑھوں, میرے پاس ہے نہیں کوئی. ڈاکٹر صاحبہ میں نے آپ کو 2 غزلیں بھیجی تھی, وہ دونوں موجود. وہ والی بھی اچھا میں سنا دیتی ہوں. اب میں کھول لوں ذرا, 1 منٹ. تو یہ تو آپ اس کا ذکر کر چکے ہیں. یہ غزل ہے کہ گما نہ کر کے زمانہ کبھی نیا ہوگا. گما نہ کر کے زمانہ کبھی نیا ہوگا, یہی جو ہے یہی ہوگا یہی رہا ہوگا. یہی جو ہے یہی ہوگا یہی رہا ہوگا. تو اپنے جلوے آوارہ کو تلاش نہ کر. تو اپنے جلوے آوارہ کو تلاش نہ کر, میری نگاہ کے سانچے میں ڈھل گیا ہوگا. میری نگاہ کے سانچے میں ڈھل گیا ہوگا. اور سنیے کہ صبا چمن سے نوید بہار لائی ہے. صبا چمن سے نوید بہار لائی ہے, کسی کلی کا جگر خون ہو گیا ہوگا. کسی کلی کا جگر خون ہو گیا ہوگا. ابھی سے عشق کو یہ شکوے تغافل حسن, ابھی سے عشق کو یہ شکوے تغافل حسن, ابھی تو اس کی توجہ کا سامنا ہوگا. ابھی تو اس کی توجہ کا سامنا ہوگا. میری طرح شب فرقت میں اس کو نیند کہاں, میری طرح شب فرقت میں اس کو نیند کہاں. میں سو رہا ہوں تو سوچوں وہ سو رہا ہوگا. میں سو رہا ہوں تو سوچوں وہ سو رہا ہوگا. کتاب شوق کو اے دوست نا تمام نہ کہہ. کتاب شوق کو اے دوست نا تمام نہ کہہ, کوئی ورق تیرے ہاتھوں سے گر گیا ہوگا. کوئی ورق تیرے ہاتھوں سے گر گیا ہوگا. شکست نہ ہے قیامت مگر یہ سوچ رئیس. یہ بہت پیارا شعر ہے. شکست نہ ہے قیامت مگر یہ سوچ رئیس, کہ نئے نواز پہ کیا کچھ گزر گیا ہوگا. نئے نواز پہ کیا کچھ گزر گیا ہوگا. گما نہ کر کے زمانہ کبھی نیا ہوگا, یہی جو ہے یہی ہوگا یہی رہا ہوگا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عمدہ بہت عمدہ بہت زبردست. بہت عمدہ. مجھے لگتا ہے کل منڈے پہ کام بہت زبردست ہوگا, اس لیے بہت انرجی مل گئی ہے. بہت خوبصورت. اب میں اس بہت خوبصورت محفل کو اختتام پہ پہنچاتی ہوں, اور تاشی بھائی کو یہاں ہونا تھا, لیکن میں وہ کوشش کروں گی کہ اگلی دفعہ جب زوم پہ ہم ملیں یا پھر ملیں ان پرسن ملیں تو ہو سکتا ہے ان سے ملاقات ہو جائے. لیکن تاشی بھائی کا شکریہ ادا بھی کرنا چاہ رہی ہوں, اور ارشد صاحب کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ انہوں نے روزے میں ہنس کر میرا تلفظ اور میری ادائیگی کی اصلاح کی, جو بہت مشکل ہے. روزے میں میرے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کی, تو میں بہت ادائیگی دیکھ کے یہ خوش ہو رہی تھی کہ ارشد نے واقعی بہت محنت کی تمہارے اوپر. کہ میں 1 گھنٹے پہلے ان کو ریکارڈ کر کے بھیج دی تھی. یہ بہت مشکل لفظ ہے. شکریہ بہت بہت. اور اگر کچھ اور فرمانا ہے تو پلیز. بہت بہت شکریہ ماہین, آپ نے سچ پوچھیے تو یہ اعزاز ہمارے لیے ہے کہ آپ نے اردو اکیڈمی شمولیت اختیار کی, اور یہ کثر نفسی ہے آپ کی. میں نے آپ کی ایسی ہرگز کوئی مدد نہیں کی. آپ اس قابل طبی یہاں موجود ہیں, ہم نے آپ کو فیور نہیں کیا. اور تمام باقی احباب سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ یہ ضروری نہ سمجھیں کہ پہلے ارشد رشید صاحب کا شکریہ ادا کریں. ارشد میں نے اسی لیے شکریہ نہیں ادا کیا تھا, حالانکہ مجھے تم نے 2 غزلیں بھیجی تھی, مگر میں کوئی بس صرف اپنا فرض نبھا رہا ہوتا ہوں. تو آپ لوگوں کے خیال میں ہماری یہ آن لائن میٹنگ, ریگولر میٹنگ کیسی رہی, کامیاب رہی؟ یہ میٹنگ تو بہت اچھی تھی, لیکن میرا خیال یہ کہ صرف ہم لوگوں کو ذرا یہ بے شک میں ای میل کر کے آپ کا شکریہ ادا کر لوں گا.
ارشد آپ صاحب. بغیر ای میل کے بھی ارشد صاحب ایک بات میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ جو میوٹ کا سلسلہ ہے نا، تو اگر سب کو جب تک انمیوٹ نہیں کریں گے جب تک ہم انجوائے نہیں کر پائیں گے اس میں. آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اگر لوگ پیچھے سے خیال نہ کریں تو میں کیا کروں؟ نہیں، اتنا تو لوگوں کو احساس ہونا چاہیے نا کہ ادبی محفل ہے تو اتنا تو احساس ہونا چاہیے نا. کر رہے ہوتے ہیں جو اس میٹنگ سے متعلق نہیں ہوتی. جی تو آپ بتائیے میں لوگوں کو احساس کیسے دلاؤں؟ پوری زندگی اس کوشش میں لگا رہا. پہلے ہی شروع میں تقریر کر دینا کہ بھائی آپ لوگ کوئی غیر ضروری بات کریں گے. تو میں نے کہا نا، آج میں نے اسی سے ابتدا کی کہ اگر آپ کے پس منظر میں کچھ باتیں ہونی ہیں تو اپنے آپ کو میوٹ کرنا. نہیں سنیے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کم سے کم ان لوگوں کو تو انمیوٹ کر دیجئے کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ غلط راستے پہ نہیں جائیں گے. پھر لوگ مجھے مجھ پہ فیورزم کا الزام لگا دیں گے. لگانے دیجئے. کے افراد کو تو انمیوٹ کرتا ہے، باقیوں کو میوٹ رکھتا ہے. اچھا یہ ڈائگنوسٹکس آئی فون کس کا ہے؟ جی یہ جس کا بھی ہے کافی ڈسٹربنس پیدا کر رہا تھا. ہاں اس کے بغل میں کوئی آلو چپس کھا رہا تھا یا ٹائپنگ کر رہا تھا یا چرمر آواز آ رہی. دیکھیے جب کوئی کچھ کام کرنے کو کھڑا ہوتا ہے تو اسے گالیاں تو کھانا پڑتی ہیں، تو آپ کھا لیجئے گا، مگر مزہ تو آ جائے نا ذرا محفل کا. جب تک کہ ہنسو نہیں، جب تک کہ شعر کے دار نہیں دو، جب تک تو نہ پڑھنے والوں کو مزہ آتا ہے نہ سننے والوں کو مزہ آتا ہے. لیکن گالیاں کھانے کی ایک شرط بھی تو ہے، گالیاں کھانے کی ایک شرط بھی تو ہے. کیا شرط ہے؟ ہونا چاہیے. گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. ہاں نہیں تو وہ بے مزہ ہوں گے تو پرواہ نہیں ہے، مگر یہ کہ محفل میں بے مزہ نہ ہو، محفل بے مزہ نہ ہو. میں کہہ رہا تھا کہ طلعت خان صاحبہ آج بہت عرصے کے بعد آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں آپ سے بہت دیر سے مخاطب ہونے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ لوگ مجھے دیکھ بھی پا رہے ہیں یا نہیں. جی دیکھ پا رہے ہیں. اچھا چلیے اب دیکھ پا رہے ہیں. اب دیکھا ہے. دیکھ پا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سب لوگ؟ وعلیکم السلام. جی میں وہاں پر جانا جہاں پر آپ پہلے کیا کرتے تھے پروگرام بہت مشکل تھا، بہت دور تھا، اور میری کچھ مجبوریاں بھی ہیں، لیکن اب چونکہ گھر میں ہو رہا ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ شامل ہونے کی کوشش کروں گی. بہت اچھا، انشاءاللہ. بہت اچھا. ایک مبین صاحب کچھ بولنا چاہ رہے تھے، میں نے دیکھا، لیکن آپ میوٹ پہ ہیں، آپ اس کو میں انہیں انمیوٹ کر دیتا ہوں. مبین صاحب فرمائیے. مبین صاحب اپنے آپ کو خود ہی انمیوٹ کریں تو ہوگا، میں نہیں کر سکتا. مبین صاحب کو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے؟ ہاں ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایک رات میں انہوں نے یہ کلام لکھا کہ اردو کا جنازہ ہے، بڑے دھوم سے نکلے. تو ایک اور انہوں نے کہا تھا 65 کی جنگ میں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا مہدی حسن صاحب نے بڑا نغمہ مشہور ہوا تھا، اے خطہ لاہور تیرے جان نثاروں کو سلام. بہت اچھا تھا جو جی میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا، ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو اردو کا جو احتجاج ہو رہا تھا اس زمانے میں ہم اپنے نانا کے گھر فیڈلبیریا میں جا کر تھوڑے عرصے کے لیے رہے، تو اتفاق میں اپنے جو بڑے کزن ہیں ان کے ساتھ لالو کھیت جانے کا اتفاق ہوا. تو وہاں پر بڑا احتجاج ہو رہا تھا، جس کے سلسلے میں کئی اردو کے احتجاج کرنے والوں میں کچھ مارے بھی گئے، جن کو شہداء کہا جا رہا تھا اس زمانے میں. تو اتفاق سے وہاں کچھ ہنگامہ شروع ہوا اور ایک گولی ہمارے سامنے سے ہوتے ہوئے گزری. وہ دن ہم سارے کزنوں کو، جب بھی ہم لوگ بیٹھتے ہیں، کبھی لالو کھیت کا کراچی کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ دن ابھی بھی ہم کو یاد آ رہا، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بلیو کیجیے. تو میں صرف یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے بہت امپورٹنٹ بات شیئر کی ہے. جب ہم کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے دماغ میں ہمیشہ رہتی ہیں. یہ میں سنٹیکس میں پڑھتی تھی، اے لیولز کا سنٹیکس، تو وہاں ایم کیو ایم کے رائٹس ہوتے تھے. تو میرا ایک دوست کو ہمارے سامنے گیٹ کے اوپر گولی سے مار کے لوگ گئے تھے، پورے اسکول نے دیکھا تھا. تو اب جب ہم اس زمانے میں تو پیچھے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے اور پولیس مقابلے میں مارے ہوئے لوگ عباسی شہید اسپتال میں 20 لاشیں ایک ساتھ آتی تھی. جی بالکل آپ کو تو یاد ہو. ہاں وہ باتیں یاد کرنے کا ہرگز نہیں ہے. نہیں سیاسی باتیں ہیں.
ये ऐसी बात अच्छी बातें करिए भाई, अच्छी बातें। नहीं, ये भी अच्छी बात है, यादें दोहराई जा रही हैं। सियासी बातें नहीं है। सवारों को सलाम। हाँ, मुझे लाहौर क्या रुतबा है तेरी खाक अच्छा, मैं अब तमाम करना चाहूंगा, ज़मीन पाक का। पूरी सुना दीजिए ना ये नज़म पूरी सुना दीजिए। किस अभी तो टाइम है ना हमारे पास। नहीं, गजाला बहन पूरी याद नहीं है, क्योंकि इतनी खूबसूरत नज़म है ये। 1965 की गाई भी नगमे मुझे कैसे इस वक्त याद आई। अच्छा, ये यूट्यूब पे मिलेगी? थोड़े को बहुत समझिए। जी हाँ, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। मिल जाएगी। क्या हेडिंग क्या है इसका? याददाश्त से बता रही हूँ। हेडिंग क्या है? खित्ता लाहौर तेरे जानिसारों को सलाम, शहरी गाजियों को शहसवारों को सलाम। सिर्फ तेरे जानिसारों को सलाम इतना लिखेंगे तो भी आ जाएगा। आप ये यूट्यूब पे ढूंढ लीजिए मुबीन साहब और फिर ज़ेबा साहिबा को ईमेल कर दीजिए। अच्छा, लिखें यूट्यूब पे तेरे जानिसारों को सलाम। जी हाँ, आ जाएगा। मैं तलाश कर लूंगी आज। मेरा ख्याल है कि उर्दू एकेडमी के जानिसारों को सलाम करने का भी वक्त आन पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये चाह रहा था कि अगला प्रोग्राम जो है, जाहिर है जब तक ये हालात तो बदले नहीं होंगे तो हमारी ऑनलाइन ही होगा हमारा अगला प्रोग्राम जून का, और वो होगा ईद के बाद। तो मैं सोच रहा था कि देखिए क्यों ना हम ईद की खुशी में एक मुशायरे का एहतमाम करें। उससे हमें फायदा ये होगा कि पूरे दुनिया में, पूरे अमेरिका में जहाँ जहाँ भी जो शायर हमारे हत्थे चढ़ सका वो ऑनलाइन आ जाएगा। उसको तो सिर्फ उतना ही वक्त लगेगा, ठीक है ना। तो उसमें ताकि यही है, और उसमें बहुत सारे ईस्ट कोस्ट के हमारे शायर हैं, फिर हमारे वेस्ट कोस्ट यानी इधर के भी शायर हैं। तो ऐसे लोगों से अब मैं रब्ता करूंगा, और अगर वो सब तैयार होते हैं, मेरा ख्याल है 21 जून पड़ेगा, 21 जून को 2 बजे से 4 बजे तक आने को अगर वो तैयार होते हैं तो हम एक ऑनलाइन मुशायरा रख लेंगे शोरा का। तो अगला प्रोग्राम फिर हमारा इस तरह का होता है। ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया। अच्छा, इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। तो बस इसके साथ हम आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माहीन सबसे ज्यादा इंशाल्लाह मैं ईमेल करके आपको बताऊंगा। इतनी खूबसूरत आपने याद दिलाया, इतनी खूबसूरत शक्ल के साथ आपने प्रोग्राम अंदाज और सूरत और शक्ल, लबो लहजा सब मिक्स हो गया। शुक्रिया बहुत बहुत। बस आप लोगों की बस अरशद साहब और डॉक्टर गजाला मेरा तलफ़्फ़ुज़ सही करते रहे। शुक्रिया, बहुत बड़ा काम है। और ऊपर आ जाओ। ओके जी, अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।